حي على الفلاح۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا، ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے۔ یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے، میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ، خانقاہ میں رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے، وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں۔ ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی۔ آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا، وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا، آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے، اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت نہیں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹخارا ہے۔ پیزا میں پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
खलीफा मजाज मुरीद सादिक, शिजर कादरिया में इनका नाम आता है। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रग अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला, इनके जिक्र करने के मुतालिक तो किताबों में लिखा है कि रात के वक्त जब ये खड़े होते, लेकिन नींद का भी तो गलबा आता है ना इंसान को। अब ज्यादा देर अगर मैं बिठाऊं तो जमाई शुरू हो जाएगी, हा हू खोलना शुरू करें। खाना जब ज्यादा हो जाता है तो नींद का गलबा भी आया, और ये नींद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गाफिल करने वाली चीजों में से है। खुशू खुजू नहीं रहेगा, इत्मीनान कल्ब नहीं रहेगा, या तो मजबूरी में बैठेगा, या तो तमाशा देखने के लिए बैठेगा, या तो सिर्फ नाम गिनाने के लिए बैठे रहेगा। जो उसका कल्ब का हुजूर है, हाजिरी, वो नहीं हो पाएगी। नींद का गलबा आया। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया के मशहूर बुजुर्ग हैं। रात को इबादत के लिए खड़े हुए, झपकी आई, ओंग आती है, सिर्फ एक ओंग आई, अल्लाह अकबर। उसके बाद आप इतना रोए, उठे और जाकर के क्या करने लगे मालूम है? नमक में सलाइयां फेर कर अपनी आंखों में लगाया। नमक का सुरमा लगाते थे, सुबह तक उनकी आंखों से खून बहता था। लोग देखते, उनके मुरीदीन कहते, रोजाना फिर आपने यही करना शुरू किया। कहा, मैं उन आंखों को क्यों ना सजा दूं जो मुझे मेरे रब के हुजूर हाजिर होने से रोकती हैं। मैं उन आंखों को क्यों ना सजा दूं, ये गाफिल करती है मुझे मेरे रब के हुजूर हाजिर होने से। ये स्ट्रगल है। औलिया कामिलीन यूं ही ये मकामात नहीं हासिल किए, उन्होंने अपने आप को फना कर दिया याद इलाही में। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बड़े बुजुर्ग हैं। शाह मीना के नाम सुने होंगे आप। ये लखनऊ में आज भी इनका मज़ार मरजाए खलाइक है। इनकी सीरत में मैंने पढ़ा, रात को ये इबादत के लिए खड़े होते अगर जिक्र के लिए, तो यूं नहीं, नरम कालीन है, एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, मार्बल की दीवारें हैं, हम आराम से बैठ करके अल्लाह का जिक्र करें, आराम से बैठ करके हम तकरीरें सुने। नहीं, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह दीवार इतनी ऊंची दीवार होती कि तकरीबन 10 फीट की दीवार, 10 फीट के ऊपर दीवार पर खड़े हो जाते थे। इतनी जगह होती कि उनके 2 कदम रखे जा सकते थे उस दीवार पर, बाकी कुछ भी नहीं, ना पकड़ने के लिए कोई चीज होती, कुछ भी नहीं। उसी हालत में खड़े होते। लोग कहते जमीन पर पड़े, कहते हैं कहीं मुझे जमीन पर पढ़ते पढ़ते सुस्ती आ गई, काहिली आ गई, तो मैं डरता हूं कि मेरे रब की तौहीन ना हो जाए। मैं दीवार पर इसलिए खड़ा होता हूं कि अगर मेरे जिस्म को सुस्ती आ भी गई तो सजा मिल जाएगी, दीवार से धड़ाम से गिरूंगा। जिस्म को जो सजा मिलनी वो मिल जाएगी। दीवार पर ऐसे खड़े होते थे, ऐसे खड़े होते कि पकड़ने के लिए कोई चीज वहां पर नहीं होती। जाहिर सी बात है, बिल्कुल अलर्ट आदमी रहेगा इस तरह से। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, उन औलिया कामिलीन की इबादतों को हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये वाक़यात हम इसलिए सुनाते हैं कि उसका एक उशरे अशीर, एक जर्रा तो हमारी जिंदगी में आ सके। हम अगर गौसियत के मकाम को नहीं हासिल कर सकते तो उनकी इबादत, उनकी रियाजात का कुछ हिस्सा तो हासिल कर सके, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में तो आ जाएं। आज हम बरसों से जिक्र की मजलिसों को छोड़े बैठे हुए हैं, ना हमें कोई कराने वाला है, ना हम करने जा रहे हैं। कभी आपने देखा हमारे घरों में सारी चीजें बिल्कुल जैसी चलती थी वैसी चल रही हैं। खाना अपने वक्त पर चलता है, और कुछ लोगों के यहाँ बिल्कुल फिक्स है, चल रहा है, सीरियल इस वक्त चलना है, फिल्म इस वक्त चलना है, वो रेगुलर चल रहे हैं, नागा उसमें नहीं होता है। चले कुछ अच्छे घर है, वहां तकरीरें चल रही हैं, नातें चल रही है, ठीक है, ये सब चल रहा है। कभी आपने अपने ज़मीर से पूछा, अल्लाह का जिक्र कहां गया मेरी जिंदगी से? अल्लाह का जिक्र कहां गया? क्या मैं अपने घर वालों को लेकर कभी बारगाह रब्बुल इज्जत में जिक्र के लिए मशगूल होता हूं?